بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے اپنی بیوی آمنہ بنت غفار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حالت حزا میں طلاق دے دی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہو کہ اپنی بیوی سے رجوع کر لے اور پھر اپنے نکاح میں باقی رکھے۔ جب ماہواری حضا بند ہو جائے، پھر ماہواری آئے اور پھر بند ہو، تب اگر چاہے تو اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں باقی رکھے اور اگر چاہے تو طلاق دے دے، لیکن طلاق اس طہر میں اس کے ساتھ ہم بستری سے پہلا ہونا چاہیے۔ یہی طہر کی وہ مدت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو طلاق دینے کا حکم دیا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنی بیوی کو حالت حزا میں طلاق دے دی۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ چاہے کہ رجوع کر لے۔ انس نے بیان کیا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ کیا یہ طلاق سمجھی جائے گی؟ انہوں نے کہا کہ چپ رہ، پھر کیا سمجھی جائے گی؟ اور قتادہ نے بیان کیا، ان سے یونس بن جبیر نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے فرمایا اسے حکم دو کہ رجوع کر لے۔ یونس بن جبیر نے بیان کیا کہ میں نے پوچھا کہ اجے طلاق سمجھی جائے گی؟ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا تو کیا سمجھتا ہے؟ اگر کوئی کسی فرض کے ادا کرنے سے عاجز بن جائے یا احمق ہو جائے تو وہ فرض اس کے ذمے سے ساقط ہوگا، ہرگز نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس طلاق کا شمار ہوگا۔ یہ طلاق جو میں نے حضا میں دی تھی مجھ پر شمار کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کن بیویوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگی تھی؟ انہوں نے بیان کیا، مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ جوان کی بیٹی امامہ یا اسماء جب حضور اکرم کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں نکاح کے بعد لائی گئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے تو اس نے یہ کہہ دیا کہ میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ تم نے بہت بڑی چیز سے پناہ مانگی ہے، اپنے میکے چلی جاؤ۔ ابو عبداللہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حجاج بن یوسف بن ابی منہا سے، اس نے بھی اپنے دادا ابو منہا عبید اللہ بن ابن زیاد سے، انہوں نے ظاہری سے، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلے اور ایک باغ میں پہنچے جس کا نام چاوت تھا۔ جب وہاں جا کر اور باغوں کے درمیان پہنچے تو بیٹھ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ یہی بیٹھو۔ پھر آپ باغ میں گئے، جوانیاں لائی جا چکی تھی اور انہیں کھجور کے ایک گھر میں اتارا۔ اس کا نام امامہ بنت نعمان بن شہرال تھا۔ ان کے ساتھ ایک دایا بھی ان کی دیکھ بھال کے لیے تھی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے تو فرمایا کہ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے۔ اس نے کہا کیا کوئی شہزادی کسی عام آدمی کے لیے اپنے آپ کو حوالے کر سکتی ہے؟ بیان کیا کہ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شفقت کا ہاتھ ان کی طرف بڑھا کر ان کے سر پر رکھا تو اس نے کہا کہ میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اسی سے پناہ مانگی جس سے پناہ
مانگی جاتی ہے۔ اس کے بعد ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا ابو سعید اسے 2 رضقائیہ کپڑے پہنا کر اسے اس کے گھر پہنچا آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ بنت شہرال سے نکاح کیا تھا۔ پھر جب وہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں لائی گئی، ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا جسے اس نے ناپسند کیا، اس لیے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ان کا سامان کر دے اور زکائیہ کے 2 کپڑے انہیں پہنانے کے لیے دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامیہ بنت شہرال سے نکاح کیا تھا۔ پھر جب وہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں لائی گئی، ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا جسے اس نے ناپسند کیا، اسی لیے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ان کا سامان کر دے اور زکائیہ کے 2 کپڑے انہیں پہنانے کے لیے دے دے۔ ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے ابراہیم بن ابی الوزیر نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الرحمن نے بیان کیا، ان سے حمزہ نے، ان سے ان کے والد اور عباس بن سہل بن سعد نے، اور ان سے عباس کے والد سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے، اسی طرح میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے عرض کیا، ایک شخص نے اپنی بیوی کو اس وقت طلاق دی جب وہ حضا تھی، اس کا کیا حکم؟ اس پر انہوں نے کہا تم ابن عمر رضی اللہ عنہما کو جانتے ہو؟ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنی بیوی کو اس وقت طلاق دی تھی جب وہ حضا تھی۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس کے متعلق آپ سے پوچھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اس وقت اپنی بیوی سے رجعت کر لے، پھر جب وہ حضا سے پاک ہو جائے تو اس وقت اگر ابن عمر رضی اللہ عنہما چاہیں انہیں طلاق دیں۔ میں نے عرض کیا کیا اسے بھی ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق شمار کیا تھا؟ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا اگر کوئی عاجز ہے اور حماقت کا ثبوت دے تو اس کا کیا علاج ہے؟ عمر الحجانی رضی اللہ عنہ عاصم بن عادی انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ اے عاصم تمہارا کیا خیال ہے، اگر کوئی اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر کو دیکھے تو کیا اسے وہ قتل کر سکتا ہے؟ لیکن پھر تم قصاص میں اسے شوہر کو بھی قتل کر دو گے، یا پھر وہ کیا کرے گا؟ عاصم میرے لیے یہ مسئلہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ دیجئے۔ عاصم رضی اللہ عنہ نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالات کو ناپسند فرمایا، اور اس سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات عاصم رضی اللہ عنہ پر گراں گزرے، اور جب وہ واپس اپنے گھر آئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے آ کر ان سے پوچھا کہ بتائیے آپ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عاصم نے اس پر کہا تم نے مجھ کو آفت میں ڈالا، جو سوال تم نے پوچھا تھا وہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا۔ عمر نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ مسئلہ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر میں باز نہیں آؤں گا۔ چنانچہ وہ روانہ ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیانوں میں تشریف رکھتے تھے،
عجامر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر کو پا لیتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا وہ اسے قتل کر دے؟ لیکن اس صورت میں آپ اسے قتل کر دیں گے یا پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیوی کے بارے میں وحی نازل کی ہے، اس لیے تم جاؤ اور اپنی بیوی کو بھی ساتھ لاؤ۔ سہل نے بیان کیا کہ پھر دونوں میاں بیوی نے پلان کیا۔ لوگوں کے ساتھ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت موجود تھا۔ لان سے جب وہ دونوں فارغ ہوئے تو حضرت عجامر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس کے بعد بھی میں اسے اپنے پاس رکھوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں جھوٹا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پہلے ہی اپنی بیوی کو 3 طلاق دی۔ ابن شہاب نے بیان کیا کہ پھر لعن کرنے والے کے لیے یہی طریقہ جاری ہوگا۔ مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی اور انہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ رفع کرزئی رضی اللہ عنہ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رفع نے مجھے طلاق دے دی تھی اور طلاق بھی بان، پھر میں نے اس کے بعد عبد الرحمن بن زبیر کرزی رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لیا، لیکن ان کے پاس تو کپڑے کے پہلو جیسا ہے، یعنی وہ نامرد ہیں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غالباً تم رفع کے پاس دوبارہ جانا چاہتی ہو، لیکن ایسا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک تم اپنے موجودہ شوہر کا مزہ نہ چکھ لو اور وہ تمہارا مزہ نہ چکھ لے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔